آگے چل کر جس طرح میں نے شمسی توانائی کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام جلدی لے کے آئیں گے، لیکن اس دوران ہم نے جو پاکستان کے جو بہت ہی صاحب ثروت حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے اوپر بھی ہم نے تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا ڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہے، جس سے کہ 200 سے زائد ارب روپے جمع ہونے کی توقع ہے۔ اور یہ ماضی میں جو حکومت ابھی تھی اس کو یہ ہمت نہیں پڑی، جو نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، جو ایک تبدیلی کی بات کرتے تھے، یہ ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان جو کہ پاکستان کو ایک رفاہی مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے۔ اور یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ کوئی چینی یا لوہے یا ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، یہ ان شعبوں کے جو مالکان ہیں ان کی آمدن پر یہ ٹیکس ہے، ان کی نیٹ جو انکم ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے۔ لہٰذا یہ کسی آئٹم یا شے کے اوپر ٹیکس نہیں ہے جو کہ آگے پاس آن ہو جائے، یہ ٹیکس جو نیٹ آمدن کے اوپر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اظہار اور قربانی یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بزنس سلو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی آمدن سے کاروبار بڑھانا ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے کاروباری لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، وہ یقیناً چاہیں گے کہ ہم اس ملک کے غریب عوام کی حالت بدلنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور الحمدللہ پاکستان جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی، دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے، اسے نکل آیا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور بے پایاں فضل و کرم ہے، اور متعددہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس کی مشاورت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے نکال لیں۔ وہاں سے پاکستان نکل آیا ہے، اور آئی ایم ایف سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے، بے پناہ کڑی شرائط رکھی، لیکن جو پچھلی حکومت نے مان کر اس کی دھجیاں اڑائیں، لیکن ہم نے ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ صاحب ثروت لوگوں کو اپیل کرتے کہ آئیں آپ غریب آدمی کا بوجھ اٹھائیں۔ خدا کے فضل و کرم سے اس متعددہ حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ارادی دی اور یہ گائیڈ کیا رب تعالیٰ نے، اور ہم نے یہ کام سر انجام دیا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے اندر خوردنی تیل کا ایک بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہونے جا رہا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس سے بچ گیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے، میں نے ان کو ٹیلی فون کال کی اور انہوں نے مہربانی کی، وہاں پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ پھر ہمارے جو وزیر صنعت وہ خود تشریف لے گئے اپنے خرچے کے اوپر، اور جب جہاز وہاں سے شپمنٹ چل پڑی تب وہ پاکستان آئے۔ اس سے بھی الحمدللہ پاکستان یقیناً جو ایک بہت
बड़ा यहाँ पर बहरान पैदा होने वाला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान बच गया है और अब खुर्दनी तेल की कोई कमी नहीं। इसी तरीके से दुनिया में गैस और तेल की बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज़ टेंडर्स किए, जहाज़ नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने ख़रीदी, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है। तो इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, आप फ़िक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है, और पिछली हुकूमत को ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, ज़रा प्लीज़ गौर से सुनें। पिछली हुकूमत को $3 पर गैस मिल रही थी, वो नहीं ख़रीदी। $5-6 पर लंबे अरसे की गैस मिल रही थी, वो नहीं ख़रीदी। अगर वो ख़रीदी होती नवाज़ शरीफ के दौर की तरह, जब उसको $13 पर हमने लॉन्ग टर्म मुआहदा किया, लंबी मुद्दत का, तो वही गैस आज काम आ रही है। अगर वो गैस नवाज़ शरीफ साहब ने ना ख़रीदी होती कतर से, तो आज बेपनाह हम मुश्किलात का शिकार होते। तो ये कम अकली, कम ज़रफ़ी थी उस हुकूमत की कि जिन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा न उठाया और पाकिस्तान को बहरान में मुब्तला कर दिया। कोयला जो है बहुत महंगा हो चुका है दुनिया में, और अरबों डॉलर पाकिस्तान के कोयले की इंपोर्ट पर ख़र्च हो रहे हैं। जो बिजली के मंसूबे जो सी पैक में लगे थे बहुत जदीद, अब अल्लाह ताला ने करम किया है हम, और पिछली हुकूमत ये कर सकती थी, मगर पिछले 3 हफ्तों में हमने दिन रात कोशिश की और भरपूर प्लानिंग के साथ कोalition हुकूमत ने दिन रात कोशिश की। ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफ़ा है, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई कि अफ़गानिस्तान से कोयला किस तरह लाया जाए। आज हमने बड़ी भरपूर मीटिंग की है, जिसमें हमारी हुकूमत के वज़रा, मुतल्लिका सेक्रेटरीज़, सिविल ऑफिसर्स, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने मिलकर बड़ी भरपूर मीटिंग की कि अफ़गानिस्तान से तुरखम और जो दूसरे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से ये कोयला किस तरह आएगा, और वो कोयला उसी क्वालिटी का है जो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता था अरबों डॉलर के ज़रिए। तो वो कोयला अब इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम किया है, ट्रांसपोर्ट का, ट्रकों के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए। ये पिछले 3 हफ्ते जब IMF से हम कुश्ती लड़ रहे थे, यहाँ पर कोयले के लिए भी कुश्ती की जा रही थी, और आज हमने एक ठोस फैसले किए हैं, जुलाई से इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान के सालाना $2 अरब बचेंगे। $2 अरब अल्हम्दुलिल्लाह, $2 अरब बचेंगे, और ये कोयला आएगा, और रुपयों में ये कोयला ख़रीदेंगे, रुपए डॉलर खर्च नहीं होगा, और जो कोयला बाहर से आता था उससे आधी कीमत पर होगा, और उसी एफिशिएंसी का, जिससे कि बिजली इंशाअल्लाह पैदा होगी इन बड़े मंसूबों में। इसी तरह ज़राअत के हवाले से ये खुर्दनी तेल जो है $4 अरब का हम सालाना इंपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में हम सनफ्लावर, कनोला और वो हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, तो उससे जो इम्पोर्टेड जो ऑयल जो हम करते हैं उससे बचत होगी, और मुल्क के अंदर ये हम पैदा करेंगे। उसके लिए ज़रूरी भाइयों को, जो किसान भाइयों को हम तरगीब देंगे, इंसेंटिव देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हम कपास और गंदम के हवाले से भी हम इंशाअल्लाह हम पूरी तरह हम कोशिश करेंगे कि उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, जिससे कि हमारी मईशत जो है वो बहाल होगी, तवाना होगी। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल मराहिल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो हम मिलकर हम न सिर्फ इसका मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि इन मसाइल को, मुश्किलात को हल करके हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम दिन रात मेहनत करें, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मिलकर इंशाअल्लाह ये इक़दामात, ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इसमें करम फरमाएगा। मुझे कोई इसमें शक नहीं
کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم ان مشکلات سے ہم ضرور انشاءاللہ آزاد ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کام پر ڈٹ جائیں اور دوسرے جو غیر ضروری کام ان کو ایک طرف کریں اور ضروری کاموں کے اوپر اپنی پوری توانائیاں اور وقت اور اپنا جو اذہان ہے اس کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کوئلے کا فارمولہ بتایا، آپ یقین کریں کہ $2 ارب یہ 3 ہفتے میں جو کوشش کی بیٹھے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ اور اب کوئلہ انشاءاللہ افغانستان سے جولائی سے شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کی ترسیل بڑھتی جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ 100% افغانستان کے کوئلے سے یہ پلانٹ چلیں کہ $2 ارب سال کے ہمارے بچیں گے، یعنی 400 ارب روپے آپ کی بچت ہوگی، اور اس سے اپنا پاکستان کے جو ٹرکس ہیں ٹرانسپورٹ وہ چلے گی، ریلوے چلے گی۔ تو یہ وہ فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھائیں گے اگر ہم ہوش و حواس سے کام لیں گے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ رب سے اس کے حضور ہم سر بسجود ہوں، اس کے آگے جھکیں کہ پاکستان جو دیوالیہ پن سے نکل گیا، اب ہمیں خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے۔ مشکلات ہیں اور بڑے مشکل چیلنجز آئیں گے، ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، لیکن قوت ارادی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ مسائل ضرور حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم تکنیکی مدد لیں، ان سے ہم انویسٹمنٹس لیں، سرمایہ کاری لیں، ٹریڈ ان سے حاصل کریں۔ یہ کشکول کا زمانہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنا بالکل لوگوں کے آگے کشکول لے کے جائیں۔ یہ انشاءاللہ ختم ہوگا، یہ وقت ختم ہوگا، نیا زمانہ آئے گا اور نئی رت آئے گی انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں اور مہینوں میں ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو لکھ لیں، اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، اور یہ 14 مہینوں میں متحدہ جو ہماری حکومت ہے کولیشن کی، یہ ضرور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئے گی۔ آپ کو یقین رہنا چاہیے، یقین محکم کے ساتھ کام کریں گے تو بس پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ خدا آپ سب کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف عشائیے پر اراکین اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بخوبی علم ہے کہ عوام مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادی اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے بجٹ منظوری اور معاشی صورتحال سے اراکین کو آگاہ کیا۔